دسمبر کے بارے میں جس نے بھی کہا ہے کہ دسمبر ہے ستمگر، دسمبر ستمگر ہے، کہ ایک تو 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ کا واقعہ، دوسرا 16 دسمبر اے پی ایس پشاور کا واقعہ۔ سکوت ڈھاکہ بھی ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین واقعہ ہے، اور بالکل درست کہا میرے بھائی نے کہ یہ صرف پاکستان کا نہیں، عالم اسلام کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ ہے۔ سقوط اندلس کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تو ایک 16 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا ہے جسے ہم بلا نہیں سکتے اور نہ بلانا چاہیے، اور دوسرا اے پی ایس پشاور کینٹ کے بالکل درمیان میں 150 چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہمارے جگر گوشے، ہمارے دل کے ٹکڑے، جس بے دردی سے قتل کر دیے گئے، جس بے دردی سے ان کا خون بہایا گیا، وہ بھی بھولنے والا واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں واقعات دسمبر میں ہوئے ہیں، 16 دسمبر کو ہوئے ہیں۔ ایک 16 دسمبر 1971 ہے، دوسرا 16 دسمبر 2014 ہے، اور دونوں ہی بڑے دل خراش واقعات ہیں اور ہماری تاریخ کا ایک سیاہ واقعات ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے اوپر یا 16 دسمبر جو واقعہ ہوا بنگلہ دیش کے اندر، بنگال کے اندر، مشرقی پاکستان کے اندر، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس انداز سے گفتگو کریں کہ کچھ تو ہم حالات و واقعات کا تجزیہ کریں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کہاں کہاں پر خرابیاں تھیں، کہاں کہاں پر کمزوریاں تھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے لرن کریں، اس سے سیکھیں، اور ان لیسنز کو جو اس وقت ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، جن کرائسس کا سامنا ہے ہمیں، ان لیسنز کو ہم کام میں لائیں اور ان چیلنجز اور کرائسس سے پاکستان کو نکالیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو پہلو ایسے ہیں کہ ہمیں 16 دسمبر 1971 کو اس تناظر میں لینا چاہیے۔ مجھے خود بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں ہوا تھا 1906 میں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہندوؤں کی بالادستی سے بچانا، یہ ان کا تھا۔ پہلے صدر بھی مسلم لیگ کے وہ ایک بنگالی تھے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ قیام پاکستان کے لیے 1940 میں جو قرارداد کی کمیٹی بنی، اس کمیٹی کا صدر بھی ابو القاسم فضل الحق، جس کو اے کے فضل الحق کے نام سے شہر بنگال کہا جاتا تھا، ابو القاسم فضل الحق، وہ کمیٹی کے سربراہ تھے۔ پھر اس قرارداد کو پریزنٹ بھی کیا انہوں نے، جس میں پاکستان کا لفظ تو نہیں تھا، لیکن جس کو اس وقت کی ہندو پریس نے پاکستان کا قرارداد کہا۔ تو اس قرارداد پاکستان کو پریزائڈ کرنے کا، اس کمیٹی کو، اور اس کو پیش کرنے کا اعزاز بھی ایک بنگالی اے کے فضل الحق کو حاصل۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی 1940 میں، تو سٹیج پر جی ایم سید بھی بیٹھے تھے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ مجیب کا ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ تو ہے، لیکن خود شیخ مجیب تحریک پاکستان کا کارکن تھا۔ شیخ مجیب کو گروم کیا ہے، پالش کیا ہے حسین شہید سہروردی نے۔ یہ ان کا حسین شہید سہروردی کا ایک شاگرد تھا۔ حسین شہید سہروردی نے ان کو انکریج کیا، ان کو سیاست میں آگے آنے دیا۔ یہ خود تحریک پاکستان کا کارکن تھا، اور خود انہوں نے پاکستان نام کی کتاب لکھی 1947-48 کے اندر۔ تو جب یہ سب کچھ تھا تو پھر بنگالی کیوں ناراض ہو گئے؟ تو سوچنے کی بات ہے نا۔
کہ مسلم لیگ آپ نے بنائی، مسلم لیگ کے پہلے صدر آپ تھے، پاکستان کی قرارداد کی ڈرافٹنگ کمیٹی کے صدر آپ تھے، اس کمیٹی کا جو اس قرارداد کو آپ نے پیش کیا، آپ ہی نے بنیادی اس پوری پاکستان کی تحریک میں کردار ادا کیا، تو پھر کیوں اتنے ناراض ہو گئے؟ کیوں اتنے گلے اور شکوے ان کے بڑھ گئے کہ نہ صرف علیحدگی تک بات پہنچی بلکہ خونریزی، قتل وارت گری اور ایک شرمناک جس کو شکست کہتے ہیں اور ہتھیار ڈالنا کہتے ہیں اس تک بات چلی گئی۔ میں جتنا بھی اس پہ سوچتا ہوں، میں اس میں بنگالیوں کو، اہلیان سابقہ مشرقی پاکستان کو، موجودہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو قصوروار نہیں سمجھتا، اور مجھے بالکل نواز راز صاحب نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس میں سارا قصور مغربی پاکستان کے لوگوں کا، مغربی پاکستان کے رویوں نے، ان کی پالیسیوں نے بات کو اس نہج تک پہنچائی کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا، اور وہ دو ٹکڑے بھی کسی پرامن پیسفل پروسیس سے نہیں ہوا، ایک بہت بڑی خونریزی، تلخی اور قتل وارت گری کے بعد۔ آپ جب اس کی وجوہات کی طرف جاتے ہیں کہ کیوں ہوا، جب یہ تھا ایک طرف یہ محبت تھی، یہ لیڈنگ سٹیٹس اور پوزیشن تھا، پھر اس ایکسٹریم پہ کیسے چلے گئے، ان وجوہات کی طرف جاتے ہیں تو میں چند وجوہات ایک جملے کے اندر اس کی طرف مختصراً اس کے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مشرقی پاکستان کا رقبہ تھا 15%، اور اس کی آبادی میں کنٹریبیوشن تھا، پاکستان کی آبادی رقبے میں ان کی کنٹریبیوشن تھی 15%، اور ان کی پاپولیشن کے اندر کنٹریبیوشن تھی 56%۔ 15% آبادی کے اوپر 56% پاکستانی آباد۔ مغربی پاکستان کا ایشو یہ تھا کہ رقبہ تھا 85%، اور اس رقبے کے اوپر 44% پاکستانی آباد تھے۔ تو یہ جو ایک سینسیٹیو نیچر تھا فیڈریشن کا، وہ پہلے دن سے ہمارے لیے ایک چیلنج تھا، وہ پہلے دن سے ہمارے لیے ایک چیلنج تھا، اور اس چیلنج کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانشمندی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے قائد اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی بندہ تھا نہیں کہ اس کو ڈیل کر سکے۔ تو ایک تو یہ جو 15% رقبہ اور 56% آبادی اور 85% رقبہ اور 44% آبادی، یہ ایک ڈسپیرٹی جو تھی، ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال جو تھی، یہ پہلے سے ایک موجود تھی، اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشیل تھریٹ جو تھا وہ پاکستان کی فیڈریشن کے اندر اور جغرافیہ کے اندر موجود تھا۔ لیکن اگر ہم اس پاکستان کو ان مقاصد کے مطابق بناتے جس میں سب سے پہلی چیز اسلام، یہ وطن اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس بات کو ہمیں برقرار کرنا چاہیے کہ اس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور یہ وعدہ اللہ کے ساتھ تھا، اس زمین کے ساتھ تھا، اس زمین پہ بسنے والے مسلمانان کے ساتھ تھا، اور اس وعدے سے انحراف کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ تھا، اللہ سے وعدہ خلافی، اس زمین سے وعدہ خلافی، اس زمین پہ بسنے والے اہل ایمان سے وعدہ خلافی۔ اور یہ آپ اندازہ کر لیں کہ 1930 کی جو قرارداد ہے علامہ اقبال کی، جو خطبہ الہ آباد ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، اسی سے پاکستان کا تصور ذرا واضح ہو گیا۔ اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے، اور بڑی زبردست بات کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اقبال اور قائد نے کبھی بھی اپنی تقریروں اور تحریروں میں پاکستان کے لیے کبھی بھی لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کی۔ یہ ڈاکٹر صفدر محمود کی تحقیق ہے، اور وہ چیلنج کرتے تھے، وہ چیلنج کرتے تھے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ یہ دو بانیان پاکستان، جس میں سے ایک مصور پاکستان تھا، دوسرا قائد تھا، قائد اعظم تھا، بانی تھا، ان دونوں نے کبھی بھی اپنی تقریر و تحریر میں پاکستان کے لیے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں لفظ اسلام استعمال کی، اس کی غایت اسلام بتائی۔ اقبال نے جو خطبہ علیحدہ اس کو آپ پڑھ لیں، اس کو ضرور پڑھ لیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے، لفظ پاکستان تو اس میں نہیں ہے،
لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا خطہ کہ جو اسلام کو اس کے اصلی حالت میں دنیا کو بتائے اور دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر جو داغ آئے ہیں اس کو مٹھائے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی وہ اسلام جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اور جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب فرسٹ ایڈیشن اسلام کہتے تھے، اس اسلام کا، اس کا تصور، اس کا نقشہ دنیا کو دکھائے، یہ تھا. یہ انہوں نے اپنے 1930 کے خطبے میں کہا. پھر ڈاکٹر صفدر محمود کی یہ بھی ریسرچ ہے کہ قائد نے پاکستان بننے سے پہلے 101 مرتبہ اور پاکستان بننے کے بعد 14 مرتبہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی. یہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے. پاکستان بننے سے پہلے 101 مرتبہ، پاکستان بننے کے بعد 14 مرتبہ یہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ اسلام کا جو عدل کا نظام ہے، ایثار کا نظام ہے، اخوت اور بھائی چارے کا نظام ہے، اس نظام کے اندر جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ نظام جو مسلمانوں کو جوڑے رکھتا ہے، آپ نے تو اس کو درمیان سے نکال دیا. تو یہی تو وہ بنیادی قدر مشترک تھا، یہی تو وہ سیمنٹنگ فورس تھی. آپ نے اس سیمنٹنگ فورس کو درمیان سے نکال دیا. آپ نے اسلام کے، عدل کے، ایثار کے، اخوت کے، محبت کے، اس کے نظام کو موقع ہی نہیں دیا. تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ وعدہ خلافی اللہ سے، اس زمین سے اور اس زمین پر بسنے والے اہل ایمان سے تھی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ رونما ہوا. نمبر 1. نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا، ایک ایسی محبت کہ جس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور زبان کی اور رنگ کی اور قومی کی کوئی تقسیم نہیں تھی، یہ کیوں پھر اس طرح ایک انتشار کے اندر اور ایک ایکسٹریم پوزیشن میں چلی گئی؟ تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، آئین نہ ہونا پاکستان کا، یہ بڑی عجیب صورتحال تھی. دیکھیں، آئین ایک عمرانی معاہدہ ہے کسی خطے میں بسنے والے عوام کے درمیان، جس کے اوپر وہ اتفاق کریں کہ ہاں یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر ہم مل کر رہیں گے. آپ کا آئین تھا ہی نہیں. 1947 سے لے کر 23 مارچ 1956 تک یہ ملک بغیر آئین کے رہا. یہ ملک بغیر آئین کے رہا. یہ 9 سال تک آپ خود تصور کر لیں، اس پاکستان میں اگر 9 سال تک کوئی آئین نہ ہو، کوئی آئین ہی نہ ہو، تو کیا صورتحال ہوگی؟ یہ 9 سال تک کوئی آئین نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ 23 مارچ 1956 کو جو آئین بنایا گیا 9 سال کے بعد، اسے 8 اکتوبر 1958 کو منسوخ کر دیا گیا. صرف 2.5 سال چلے، صرف 2.5 سال چلے. 2.5 سال چلنے کے بعد جب 8 اکتوبر 1958 کو اس کو منسوخ کیا گیا، تو پھر پاکستان ایک رہنے تک پاکستان کو دستور نہیں ملا. 1962 کے دستور کو میں دستور نہیں مانتا. وہ تو جس کے بارے میں کہا کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، وہ عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمان نہیں تھا. وہ تو ایک ڈکٹیٹر کی ہوسی اقتدار کو دوام دینے کی ایک دستاویز تھی. تو آپ کا 25 سال جو 1947 سے 71 تک بنتے ہیں، اس میں 2.5 سال ایک دستور تھا. اچھا، وہ 2.5 سال دستور کس نے بنایا تھا؟ اس 2.5 سالہ دستور کا کریڈٹ جاتا ہے حسین شہید سہروردی، ایک بنگالی کو. آپ کو پتہ ہے یہ دستور بنایا تھا حسین شہید سہروردی. اور اس دستور میں یہ جو میں نے آپ کو واقعہ پہلے بتایا کہ 15% رقبہ بنگال کا اور 56% آبادی، 85% رقبہ پاکستان، مغربی پاکستان کا، اور 44% آبادی، اس کا حل اس نے نکالا تھا. کیسے نکالا تھا؟ پیرٹی کے اصول کے اوپر. یہ وہ بنگالی لیڈر تھا جس کی وجہ سے پیرٹی کا اصول تسلیم ہوا. اگر حسین شہید سہروردی نہ ہوتا، 1956 کا آئین نہ بنتا، اور حسین شہید سہروردی نہ ہوتا تو بنگالی کی کوئی راضی نہیں کر سکتا تھا پیرٹی کو. یہ کتنا ظلم تھا یار، کہ ہم نے 56 کو 44 کے برابر کر دیا. آپ مجھے دنیا کا کوئی میتھمیٹکس بتا دیں،
کوئی سائنس بتا دیں جو آپ کو یہ بتا دے کہ 56 اور 44 برابر ہوتے ہیں. یہ ظلم ہے اور یہ ظلم تھا، یہ تھا، لیکن اس ظلم کو انہوں نے تسلیم کر لیا. حسین شہید سور کہ 56 اور 44 یہ ایکول ہوتے ہیں. 56 از اکول ٹو 44. حالانکہ یہ کائنات میں کبھی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہوا، اور یہ حسین شہید سہروردی نے یہ کروایا، لیکن وہ اس کو معطل کر دیا، ختم کا منسوخ کر دیا گیا. اور اس کے بعد 1971 تک پاکستان کو کوئی دستور نہیں. تو جس ملک کے اندر کوئی دستور نہ ہو، کہ جس کے کم از کم 2 بازو، جس میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، جن کی زبان مختلف ہے، اور جن کے رہن سہن کے، یعنی میں بنگلہ دیش گیا تھا تو تقریباً 21 سال پہلے. مجھے بہت شوق تھا، جس طرح نواز صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی شوق تھا پاکستان ڈھونڈنے کے لیے. تو میں وہاں تقریباً 1 ماہ رہا اور ہر ڈویژن میں گیا، ہر ڈویژن. اور میں جہاں جاتا ہوں اسی ڈریس میں ہوتا ہوں، شلوار قمیص اور واسکٹ میں ہوتا ہوں. تو لوگ مجھے پہچان لیتے تھے، اور یقین کریں کہ لوگ پہچان کی اتنی محبت کرتے تھے. مجھے کبھی کسی نے ایسے ایڈورس کامنٹس، کوئی ایسا جملہ جس سے میرا دل دکھے، یا جس سے نفرت کا، یا جس سے بغض کا، یا جس سے مخالفت کا تاثر، یہ میں نے نہیں سنا. میں کاکسز بازار گیا، میں چٹاگانگ گیا، میں راجشاہی گیا، میں کومیلا گیا، میں کلنا گیا، میں سندربن گیا، میں ہر جگہ گیا. میں یونیورسٹیز میں گیا، پروگرام میں نے کیے. میں دان منڈی میں شیخ مجیب کے گھر گیا، اسلامی چتر شبر سے چھپ کے میں اکیلے گیا، اور شلوار قمیص میں گیا. وہ جب ان کو پتہ چلا تو ناراض ہو گئے کہ آپ کیوں اکیلے گئے تھے اور وہاں کیوں گئے تھے، تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں واپس آ گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ایسی چیز جو تھی وہ نہیں تھی. یہ لیکن جب آپ ایک آئین ہی نہیں دیتے کسی قوم کو، اور کوئی ایسا عمرانی معاہدہ ہی نہیں دیتے، تو کیسے اس کو متحد؟ تو سب سے جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ آئین ہی نہیں تھا. اس کو پہلے ایوب خان نے ختم کر دیا 1 یونٹ کو، یہاں 1 یونٹ تھا اور پیریٹی کے اصول کو. اور پھر اس کے بعد جو یحییٰ خان نے کیا کہ انہوں نے ایڈل فرنچائز کی بنیاد پہ 1 مین 1 ووٹ پیریٹی کے بجائے، حالانکہ شیخ مجیب اس وقت بھی کہتے تھے، یعنی یہ انہوں نے انٹرویو دیا الطاف حسن قریشی کو، جو ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور الطاف حسن قریشی حیات ہیں، کہ 6 نکات کوئی قرآن اور بائبل نہیں ہے. آپ 1956 کا دستور بحال کر دیں، آپ 1956 کا، یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا. تو آپ نے جب 1956 کا دستور بحال نہیں کیا، اور آپ نے پیریٹی اور 1 یونٹ کے اصول کو بھی ختم کر دیا، اور آپ نے اس کی بنیاد پر الیکشن کیے، تو کیا ہوا؟ 300 ارکان کی اسمبلی کے لیے الیکشن ہوا 1970 کے اندر، اور جو 300 ارکان کی اس کے لیے الیکشن ہوا، اور جس طرح بات آئی کہ 153 میں سے 151 سیٹیں وہ جیت گئی. صوبائی اسمبلی کے 179 میں سے 166 وہ جیت گئے، سویپ کر دیا انہوں نے. تو دوسری چیز جو تھی وہ یہ ہے کہ کوئی آئین ہی نہیں تھا، اور آئین نہیں دیا گیا. پہلے 9 سال نہیں دیا گیا، پھر جب دیا گیا اور اس پہ دونوں بازوؤں کا اتفاق تھا، اس کو 2.5 سال چلنے کے بعد ختم کر دیا گیا. اور پھر متحدہ پاکستان جب تک موجود رہا کوئی آئین ہی نہیں دی. تیسری چیز میں تھوڑا سا عمران شفیق صاحب کے ادارے کے اوپر بھی بات کر لوں، عدلیہ کا کردار. دیکھیں عدلیہ نے 50 کے دہائی میں 2 فیصلے دیے. ایک تو مولوی تمیز الدین کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا، اور جو آئین ساز دستورساز اسمبلی تھی اس کو توڑنے کے خلاف. اور دوسرا انہوں نے جو فوجی انقلاب کو، کامیاب فوجی انقلاب کو انہوں نے جواز قرار دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے دامن پر ایسے 2 داغ ہیں
کہ اگر عدلیہ اس وقت پاکستان کی سپریم جوڈیشری اس وقت آئین اور قانون کے مطابق میرٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا تو آج پاکستان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ مسلط نہ ہوتی، آج جہاں پہ عوام کی حکمرانی ہوتی۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو مسلط کیا بلکہ اسی وقت سے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بن گئی اور ابھی تک بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بنی۔ یہ جسٹس منیر کے جو فیصلے تھے 1950 کی دہائی کے اندر جو دو ججمنٹ دیے ہیں سپریم جوڈیشری نے اس میں، اور مجھے حیرت ہے کہ جب اکتوبر کا جو انقلاب وہ آیا تو اس کے سماعت صرف 2 دن ہوئی، اور 2 دن کی سماعت کے بعد جو ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے دے دیا۔ 13 اور 14 اکتوبر کو یہ سنا گیا اور 27 اکتوبر کو اس کے اوپر جو ہیں وہ فیصلہ دیا گیا۔ اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری اور مغربی پاکستان کے جاگیردار، یہ تینوں ایک تھے، یہ تینوں ایک تھے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس میں جس طرح پنجاب کی اکثریت تھی، اس کے بعد پختونوں کی تھی، اور پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کے مغربی پاکستان کے جاگیردار، یہ تینوں ایک تھے کہ بنگالیوں کو اقتدار نہیں دینا ہے۔ بلکہ جسٹس منیر جو کہ وزیر قانون تھے ایوب خان کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایوب خان نے ایک بنگالی وزیر کے پاس بھیجا کہ ان کو یہ بتائیں کہ آپ ہم سے علیحدگی کیوں اختیار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے علیحدگی، ہم اصل پاکستان ہیں، ہم 56% ہیں، ہم کیسے علیحدہ ہوں گے، آپ علیحدہ ہو جائیں۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ جسٹس منیر جو کہ چیف جسٹس رہا ہے اور ایوب خان کا وزیر تھا، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ مجھے خود ایوب خان نے بھیجا ہے ایک بنگالی وزیر کے پاس کہ ان سے بات کرو کہ یار یہ روز روز کا جو مسئلہ ہے تو اس کو ختم کر لیں، تم لوگ علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو 3 تھے، جوڈیشری اور مغربی پاکستان کی جاگیردار اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کا ایک فیصلہ تھا کہ بنگال کے لوگوں کو اقتدار نہیں دینا۔ آپ دیکھ لیں 9 سال تک تو آپ کی آئین نہیں تھا، پھر اس کے بعد فوجی حکومتیں آ گئی۔ 1958 میں فوجی حکومت آئی، 11 سال رہی، پھر اس کے بعد فوجی حکومت آئی جو تقریباً 2.5-3 سال رہی، اور فوج کے اندر بنگال کے لوگ کم تھے، فوج کے اندر پنجاب کے لوگ زیادہ تھے، پھر اس کے بعد پختون زیادہ تھے، پنجابی اور پختونوں کی فوج تھی، اور بنگالیوں کی اس میں بہت ہی توڑی اکثریت تھی۔ بنگالیوں کو یہ بھی گلا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی ایکسپنس ہیں، اخراجات ہیں بجٹ کے، بہت بڑا بجٹ ہے سیکیورٹی کا، اس میں ہم بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے تو فوج میں کوئی ہے ہی نہیں، اور فوجی حکومتیں یہاں ہیں، اور فوجی حکومتوں کے پیچھے جو ہیں وہ عدلیہ کھڑی ہے، تو ہماری باری تو کبھی نہیں آ سکتی، ہمیں تو کبھی بھی یہ اقتدار کے اندر شریک نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کو ایک واضح میسج گیا اس سے کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان میں اپنی جو حق حکمرانی ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ زبان کا مسئلہ، اگرچہ زبان کا مسئلہ ابتدا میں اٹھا تھا اور بعد میں حل ہو گیا، لیکن اس مسئلے نے جو تلخیاں پیدا کی وہ آخر تک رہی۔ اور میں اس میں دیکھ رہا تھا، یہ نہرو کی کتاب ہے گلمسز آف ورلڈ ہسٹری، بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے ان ممالک میں سے انڈیا جہاں سب سے زیادہ قومی زبان ہے، سب سے زیادہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے مسئلہ آیا کہ زبان کا کیا کیا جائے، تو نہرو نے کہا، ان کا جو اپروچ تھا وہ زیادہ ریئلسٹک تھا، زیادہ حقیقت پسندانہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں یہ جو علاقائی زبانیں ہیں یا قومی زبانیں ہیں مختلف قوموں کی، یہ ہزاروں سال پرانی ہے، اس کے اندر ہزاروں سال کی دانش ہے، تو اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم اس دانش سے اپنی قوم کو محروم کریں گے۔ لہٰذا ہمیں زبانوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے تمام زبانوں کو ایکاموڈیٹ کرنا ہوگا۔
یہ ایک بڑا ریئلسٹک اپروچ تھا. لیکن ہمارے ہاں اس ریئلسٹک اپروچ کو اس وقت اپنایا گیا کہ جب اس کے نتیجے میں تلخی پیدا ہو گئی اور مسئلہ جو ہے وہ خون خرابے تک چلا گیا. اسی طرح جو چھٹی چیز تھی وہ آبادی. مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی آبادی کو تسلیم نہیں کر رہا اور 56 کو مساوی کر لیا تھا 44 کے, جو کہ میتھمیٹکس کی کسی فارمولے کے تحت بھی مساوی نہیں ہوتے. صوبائی خود مختاری کا ایشو, صوبائی خود مختاری کا ایک جینون ایشو تھا. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جب ایوب خان استعفیٰ دے رہا تھا تو بجائے اس کے کہ وہ 1962 کے اپنے بنائے ہوئے آئین کے مطابق اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کو منتقل کرتا, جس کا نام عبدالجبار تھا اور جو بنگالی تھا, اس کو منتقل کرتا, اس نے اپنی ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یحییٰ خان کو منتقل کر دیا. بنگالیوں کو یہاں تک کہ جب آپ خود اپنی ہی آئین کے تحت جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر صدر استعفیٰ دے گا تو اقتدار جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو منتقل ہوگا, جو کہ ایک بنگالی تھا, لیکن آپ نے اس کو نہیں دیا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس پورے صورتحال کو بندہ دیکھتا ہے تو اس میں قصور اپنا ہی نکل آتا ہے ان کے قصور کی نسبت. تو صوبائی خود مختاری کا ان کا ایشو تھا. ان کا بنگال کا زبان کے ساتھ ایک محبت ہے, ان کی زبان کے اندر شاعری ہے, ان کا ادب ہے, ان کی کہانیاں ہیں, ان کی ہزاروں سال پرانی زبان ہیں, اس کے اندر بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں. پھر صوبائی خود مختاری کا ان کو ہمیشہ سے, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو سید احمد شہید کی تحریک تھی 1826 سے مئی 1831 تک 5 سال انہوں نے یہاں پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کی تھی. آپ کو بتائیں ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ زیادہ تر ہی بنگال کے تھے. ان کو جو پیسہ آتا تھا, آپ ڈبلیو ہنٹر کی کتاب پڑھ لیں اور انڈین مسلمان, انہوں نے جو سپلائی چین بنایا تھا نا مین پاور کی اور فائننس کی, وہ بنگال سے پشاور تک کیا تھا. پیسہ بھی وہاں سے آتا تھا اور لوگ بھی جو کمانڈر تھے بنیادی طور پر تحریک کو چلانے والے تھے وہ وہیں سے آتے تھے. تو وہ ایک بڑی متحرک لوگ تھے, بڑے جاندار لوگ تھے, مزاحمت کرنے والے لوگ تھے, ان کو دبایا نہیں جا سکتا تھا. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ دیکھیں یہ تضادات اور مسائل ہوتے ہیں, لیکن اگر ہمارے پڑوس میں بھارت نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے پاکستان کبھی تقسیم نہ ہو. یہ جو بات کی ہے مجھ سے پہلے ایک مقرر نے کہ انڈیا, امریکہ اور روس کا اس کے اوپر اتفاق تھا کہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے. یہ جو بحری بیڑا امریکہ کا یہ فراڈ ہے, وہ تو ثابت ہو گیا ہے, کسنجر نے بھی. اور یہ جو بات کی ہمارے بھائی نے کہ واقعی اس وقت یحییٰ خان کے دور میں پاکستان کو براہ راست امریکہ چلا رہا تھا, اس کے اوپر ان کا اتفاق تھا کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا جائے. اس کے اوپر امریکہ نے ریڈ لائن کھینچی تھی کہ مغربی پاکستان کو کچھ نہ کہا جائے, اس لیے کہ کمیونزم کے خلاف وہ ان کا مورچہ تھا. تو یہ انڈیا نے جو کچھ وہاں کیا, آپ دیکھیں نا, مکتی باہنی تو نہیں تھی جس طرح انہوں نے بات کی. مکتی باہنی ہوتی تو پاکستان مکتی باہنی کے سامنے ہتھیار ڈالتا. پاکستان نے مکتی باہنی کے سامنے ہتھیار تو نہیں ڈالے, پاکستان نے انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈالے. تو یہ مکتی باہنی نہیں تھی, یہ انڈین آرمی تھی جو وہاں اس پورے ریزسٹنس کو, اس پورے اپرائزنگ کو اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے. تو یہ وہ چیز تھی کہ جو ہمیں نظر آ رہے. جو چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں یحییٰ خان نے کی, میں سمجھتا ہوں ایک تو انہوں نے جو 1 یونٹ اور پیرٹی کے اصول کو نہیں اپنایا, اس کے نتیجے میں حالات جو ہیں اس کے ہاتھ سے نکل گئے. 300 کی ایوان میں 153 جو مشرقی پاکستان کے ووٹ تھے 151 انہوں نے لیے. دوسرا انہوں نے جو اجلاس 13 مارچ کو ڈھاکہ کے اندر بلایا تھا اس کو 1 مارچ کو کینسل کر دیا. اس کے بعد اس کے بعد پاکستان بچنے کی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آنے شروع ہوئی. اس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا, اس کا کوئی, یہاں تک کہ خان عبدالولی خان جیسے آدمی نے بھی کہا تھا کہ میں ڈھاکہ جاؤں گا اجلاس کے لیے. جماعت اسلامی جا رہی تھی, کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے. اس اجلاس کا انعقاد ہوتا, میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ جب یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا یہ سارے معاملات حل ہو جاتے.
لیکن اس اجلاس کو بغیر کسی وجہ کے انہوں نے منسوخ کر دیا، اور جو ملنے کی مسائل کو حل کرنے کی ایک صورت اور امید تھی وہ ختم کر دی۔ اور تیسری چیز جو فوجی ایکشن تھا، دیکھیں اس فوجی ایکشن کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ صاحبزادہ یعقوب خان جنرل نیازی سے پہلے وہاں فوجی کمانڈر تھے، انہوں نے اس فوجی ایکشن کو فیزیبل ہی نہیں قرار دیا تھا، انہوں نے اس فوجی ایکشن سے انکار کر دیا تھا اور استعفیٰ دے دیا، اور ان کے خلاف یہ کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی پروفیشنل رائے تھی کہ یہاں پہ فوجی ایکشن جہاں جس طرح سپلائی ہے پاکستان کی، جتنی تعداد ہے، جس طرح 3 اطراف سے انڈیا نے گھیرا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں فوجی ایکشن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نتائج دے سکے آپ کو۔ تو جب فوجی ایکشن نتائج نہیں دے سکتا تھا تو پھر کس نے فیصلہ کیا کہ فوجی ایکشن کیا جائے؟ کیوں فوجی ایکشن کیا گیا؟ اس لیے اس فوجی ایکشن نے بھی، اور پھر وہ فوجی ایکشن جس انداز سے کیا گیا، خود جنرل جیکب نے جو کہ میجر جنرل تھے انڈین آرمی کے اور اس پورے ایپیسوڈ میں شامل تھے، اس نے لکھا ہے کہ اگر 30,000 فوج تھی ڈھاکہ میں جنرل نیازی کے ساتھ، اگر وہ چند دن اور ریزسٹ کر لیتے، اور انہوں نے کہا کہ ڈھاکہ لینا ہمارے مقصود میں تھا ہی نہیں، ڈھاکہ لینا ہاں ڈھاکہ لینا ہمارے منصوبے میں تھا ہی نہیں، اگر وہ چند دن ویٹ کر لیتے تو اقوام متحدہ نے سیز فائر کرنی تھی اور بات ختم ہونی تھی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اس وقت کی ملٹری جنتا تھی، یہ ان کی ایک پاکستان کے وجود کے ساتھ کھلواڑ تھا جو کہ انہوں نے کھیلا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جو اس سے لیسنز لینے چاہیے، وہ لیسن یہ ہیں کہ دیکھیں پاکستان کو، اس پاکستان کو بھی جوڑے رکھنے کی جو قوت اور طاقت ہے وہ اسلام ہے۔ ہم نے اپنے آئین کے اندر 2 درجن سے زیادہ دفعات اسلامی دیے ہیں۔ جو پاکستان کے آئین کی اسلامی شناخت بڑے مضبوط اسلامی شناخت ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس پر کہ پاکستان کے آئین سے اگر اسلامی دفعات کو نکالنا ہے تو نکالا نہیں جا سکتا، اس کے لیے اس آئین کو ختم کر کے ایک نیا آئین ری رائٹ کرنا پڑے گا۔ یہ پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، کئی ججمنٹس ہیں کہ پاکستان کے آئین میں اسلامی شناخت ایسی گل مل گئی ہے کہ اس کو آئین سے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ جو پاکستان کا آئین کے اسلامی دفعات ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، وہ صرف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ صرف ہاتھی کے دانت ہیں۔ تو جب آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو آپ عملاً اس سے انحراف کر رہے ہیں اور وعدہ خلافی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اسلام۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ ہماری جو 1973 کی دستور ہے، یقین کر یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، میں 5 سال سے سینٹ میں ہوں اور میں بغور وقتاً فوقتاً دستور کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اس دستور میں اسلام بھی ہے، اس دستور میں صوبائی خود مختاری بھی ہے، اس دستور میں اختیارات کی تقسیم بھی، اس دستور میں وہ تمام مسائل موجود ہیں جو کہ جس کا حل پاکستان کے عوام چاہتے ہیں۔ ایک غیر معمولی، اور میں تو جو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے یہ دستور بنائے ان تمام لوگوں کو میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت دستور بنایا۔ آج اگر یہ 1973 کا دستور نہ ہو، پاکستان کو آپ کسی اور دستور کے اوپر متفق نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی ایک اہم ڈاکومنٹ ہے، اس لیے اس دستور کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی صوبائی خود مختاری کی، اس کے اسلامی دفعات کی، اس کے اختیارات کی تقسیم کی۔ یہ ایک بہت ہی اہم ڈاکومنٹ ہے، اس کی ہر صورت میں اس کی تحفظ، اس کی بقا کے لیے پاکستانیوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جمہوریت ہے۔ جمہوریت نہیں تھی تو پاکستان تقسیم ہو گیا۔ جمہوریت عوام کی حق حکمرانی ہے۔ ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے عوام اس ملک کے مالک ہیں، اور اس ملک کے عوام کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو حکمران بناتے ہیں۔ یہ کسی طبقے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، کسی طبقے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ عوام کے حق حکمرانی کو استعمال کریں۔ اس لیے جب تک آپ عوام کی حق حکمرانی سے کھیلنا بند نہیں کریں گے، پاکستان خطرات سے نہیں نکل سکتا۔ یہ کسی کو بٹھانا، کسی کو اٹھانا، یہ جو سام سیڑھی کا کھیل ہے، یہ پس پردہ رہ کے حقیقی حکمرانوں کا کردار ادا کرنا، یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا نظام،
اسی نے پاکستان کو اس نہج کے اوپر پہنچایا.